بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی گفتگو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جنت کے واقعات بیان کیے۔ آج ہم اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بسنے کا حکم دیا، وہ زمین جو آزمائش بھی ہے، نعمت بھی اور ہدایت کا میدان بھی۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور پھر انہیں زمین پر خلافت، ذمہ داری اور نسل انسانی کی بنیاد رکھنے کا شرف عطا فرمایا۔ زمین پر آنا سزا نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم منصوبہ تھا جس کے ذریعے انسان کو آزمائش، عمل اور ہدایت کا راستہ دکھایا جانا تھا۔ آئیے آج کی اس بابرکت بیان میں ہم سنتے ہیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے زمین پر نزول کا واقعہ کہ اللہ نے انہیں کیا ذمہ داریاں دیں اور انسانیت کے سفر کی ابتدا کیسے ہوئی۔ جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اللہ کی رحمتوں میں رہ رہے تھے، لیکن انسان کے رب نے انسان کو زمین پر ایک مقصد کے ساتھ بھیجنا تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر اترے، یہ دنیا ان کے لیے امتحان گاہ بنی۔ یہیں سے انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ کھیتی باڑی، محنت، گھر، خاندان، سب کا آغاز اسی لمحے سے ہوا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور زمین تمہارے لیے ٹھکانہ اور فائدے کی جگہ بنے گی۔ سورہ بقرہ آیت 36 میں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ کا حکم توڑا، لیکن انہوں نے فوراً توبہ کی۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سورہ اعراف آیت 23 میں۔ یہ سزا نہیں، انسان کی اصل آزمائش کا افتتاح تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سراندیپ سری لنکا کے پہاڑ پر اترے اور حوا جدہ کے علاقے میں۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو بہت تلاش کیا اور طویل جدائی کے بعد میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ اسی لیے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، یعنی پہچان لینا۔ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز یہاں سے ہوا، جو انسانیت کی پہلی ملاقات کہلائی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اللہ کے سامنے جھک کر کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ انسان کے لیے رحمت کا دروازہ اسی دن کھولا گیا، یہ دنیا ان کے لیے امتحان گاہ بنی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے گھر بسایا، اولاد پیدا ہوئی اور یوں انسان بڑھتے چلے گئے۔ انہی میں حابیل اور قابیل تھے۔ قرآن میں صاف لکھا ہے، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سناؤ، سورہ مائدہ آیت 27 میں۔ جب دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی تو حابیل نے پاکیزہ نیت اور بہترین چیز پیش کی، جبکہ قابیل نے دل سے نہ چاہنے والا مال۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی نہیں۔ اس سے قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ حابیل نے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرو تو بھی میں تمہارا خون نہیں بہاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مگر قابیل نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ قاتل بن کر قابیل حیران بیٹھا تھا کہ لاش کا کیا کرے۔ قرآن بتاتا ہے کہ قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ ایک کوے نے سکھایا۔ قابیل نے دیکھا کہ کوا کس طرح اپنے ساتھی کو زمین میں چھپاتا ہے، پھر اس نے حابیل کو دفن کیا۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو اپنے مردہ ساتھی کو زمین میں چھپاتا ہے۔
قابل نے یہ منظر دیکھا اور شرمندگی سے کہہ اٹھا، ہائے افسوس، میں ایک کوے سے بھی نہ سیکھ سکا۔ سورہ مائدہ کی آیت 31 میں اللہ فرماتا ہے، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اس سے اسے سکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا اور اس جرم کا بوجھ قیامت تک اس کے ساتھ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، لوگ بڑھتے رہے، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ کا پہلا گھر بیت اللہ کعبہ بنائیں۔ یہ زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا نشان تھا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک نہایت عظیم اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یعنی سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے کا گھر ہے جو برکت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 36 میں اس آیت کا مفہوم بہت صاف اور روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی عبادت گاہ، سب سے پہلا مقام جہاں انسانوں نے اللہ کی عبادت کی وہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ یہ گھر اللہ نے اپنے ذکر، اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے مقرر فرمایا۔ یہی گھر انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز بنا، رحمت کا مقام بنا اور تمام انبیاء علیہ السلام کی عبادت کا محور بھی رہا، اور اسے اللہ نے خود مبارک قرار دیا۔ محدثین کے مطابق سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ طوفان نوح میں نشان مٹ گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دوبارہ تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر قرآن میں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، سورہ بقرہ آیت 127، صحیح حدیث کے مطابق حجر اسود جنت سے لایا گیا اور شروع میں سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں سے سیاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر حدیث کے مطابق 1000 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 960 سال زندہ رہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیے۔ اس طرح ان کی باقی عمر 960 سال بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ کی اولاد مختلف علاقوں میں پھیلی۔ حضرت شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹی حضرت شیث علیہ السلام نہایت نیک انسان تھے۔ انہی سے آگے انبیاء کا سلسلہ بڑھا۔ بالآخر جب موت کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام مسکرائے، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے مشتاق تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ اللہ سے محبت رکھو، نیکی کو اپنا راستہ بناؤ اور شیطان کے بہکاوے سے بچو۔ یوں انسانیت کے پہلے باپ اپنے رب کے پاس لوٹ گئے۔ ان کی اولاد آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور اسی امتحان گاہ میں زندگی گزار رہے ہیں تاکہ آخرکار اپنے رب کی حضور حاضری دے سکیں۔ اللہ کہتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر یہ علم، یہ حقیقت، یہ نصیحت آپ کے دل میں اتری ہو تو اسے دوسرے تک پہنچائیں، کیونکہ نیکی پھیلانے والا اجر میں برابر شریک ہوتا ہے۔ نیکی پھیلائیں، دلوں کو نرم رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن یہی اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزاریں۔
اللہ ہمیں اس واقعے میں موجود ہدایات پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔